وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ہم نے بھیجا ان انبیاء کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الى فرعون وملئه، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنے نشانیاں دے کر، برو تو پس انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ انبیاء کی دعوت جو ہے وہ عبودیت کی دعوت ہے۔ انبیاء کی دعوت عبودیت کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے، اور بندگی کا لفظ ہی جو ہے وہ عاجزی اور عبودیت اور اللہ کے سامنے خود کو جھکا دینے کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو عبودیت کے مقابلے میں استکبار ہے، عبودیت کے مقابلے میں تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس قدر انسان اللہ کی عبادت میں بڑھتا جائے گا، اسی قدر وہ استکبار سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے دور ہوتا جائے گا۔ انسان کا سب سے بڑا وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبد ہو، عبد، سب سے بڑا وصف یہی ہے انسان کا، جو کسی انسان کے اندر موجود ہو سکتا ہے، کہ وہ اللہ کے لیے عبد ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ وہ عبد ہیں، عبد، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ لوگ مجرم لوگ تھے، یہ مجرم قوم تھی، جرم کرنے والی قوم تھی۔ اس آیت میں دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور منکرین کے لیے اس میں تخویف ہے، تخویف دنیاوی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کا تذکرہ ہے بیان توحید میں۔ تو فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، جب پچھلی آیت کے اندر کہا کہ وہ مجرم قوم تھی اور یہ کہا کہ وہ تکبر کرتے تھے، تو اب اس آیت کے اندر ان کے جرم کی تفصیل ہے اور ان کے تکبر کا بیان ہے۔ پچھلی آیت کے اندر جس تکبر کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ مجرم لوگ تھے، تو اب اس آیت کے اندر ان کے جرم کی تفصیل اور تکبر کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ملائہی، ملائہی کا میں نے کیا ترجمہ کیا ہے، کون بتائے گا؟ ملائہی، ابھی ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے یہ، جی آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو ملائہی کہتے ہیں سرداروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ملا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بادشاہ کے ارد گرد بیٹھنے والے اس کے حواری ہوتے ہیں، یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں قوم کے، سردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ملا کیوں کہتے ہیں؟ ملا کا اپنا مطلب سردار نہیں ہے، ملا یملؤ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھر دینا، بھرنے کا معنی ہوتا ہے۔ تو یا تو ان کو ملا اسی لیے کہا جاتا ہے سرداروں کو کہ یہ لوگ مجلس کو بھر دیتے ہیں، یعنی کہ جس مجلس میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو اس مجلس کو بھر دیتے ہیں، یا پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو حیت ہوتی ہے، ان کا جو ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، بڑا زبردست انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، بڑی زبردست جوتی ہوتی ہے، اور اوپر بڑی زبردست واسکٹ پہنی ہوتی ہے، تو یہ بڑا جو ہے نا وہ ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، آنکھوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف توجیہات علماء بیان کرتے ہیں کہ
سرداروں کو ملا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بہرحال اس سے مراد سردار ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت کے اندر ان کے تکبر کا بیان ہے، ان کے جو پیچھے کہا کہ یہ مجرم قوم تھی، تو اس کے ان کے مجرم ہونے کی تفصیل ہے کہ ان کا جرم کیا تھا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، بس جب ان کے پاس آ گیا حق ہمارے پاس سے، تو قالوا وہ کہنے لگے ان هذا لسحر مبين، یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو بالکل واضح جادو ہے۔ یعنی کہ جب ان کے پاس انبیاء حق کو لے کر آئے تو بجائے حق کو تسلیم کرنے کے انہوں نے حق کو جادو قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جادو قرار دے دیا۔ تو یہ ان کا جرم تھا اور ان کا یہ تکبر تھا کہ بجائے حق کو قبول کرنے کے حق کو جو ہے وہ جادو قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا جب حق تمہارے پاس آ گیا ہے، قال موسیٰ نے کہا اتقولون، کیا تم کہتے ہو للحق کی حق کے بارے میں، لما جاءکم جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تم کیا کہتے ہو حق کے بارے میں، ھذا سحر، یہاں پر تقولون کا جو مقولہ ہے اس کو ہم معذوف نکالیں گے کہ جب حق تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو جادو کہتے ہو، جب حق تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ایسا ہوتا ہے، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا منکرین پر رد ہے، اور ان کو جو ہے وہ زجر ہے کہ تم جو ہے وہ اس پیغام کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو تم جادو قرار دے رہے ہو، حالانکہ اس میں اور جادو میں تو بہت بڑا فرق ہے، اس میں اور جادو میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو کہا کہ قال موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم ھذا سحر، کیا جب حق تمہارے پاس آ جائے تو تم یہ کہنے لگتے ہو کہ یہ تو جادو ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ایسا ہوتا ہے، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جو ساحر ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ انبیاء جو تعلیمات لے کر آتے ہیں اور انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اس میں اور جادو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو کا مقصد جو ہے وہ فساد ہوتا ہے اور بگاڑ ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ شیاطین کے خوش کرنے کے لیے ایسے اعمال کی تلقین ہوتی ہے اس میں جو کہ اعمال انسانی فطرت کے بھی خلاف ہیں اور دین اور شریعت کے بھی خلاف ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے اس میں طہارت اور پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال، اور وہ جو پوری دعوت ہوتی ہے انبیاء کی، وہ جو شریعت ہوتی ہے وہ آسمانی شریعت ہوتی ہے، کہاں ایک آسمانی شریعت اور پیغمبر اور کہاں ایک جادوگر اور کاہن۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر نکیر کی کہ کیا میرا پیغام جو ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کیا وہ تمہیں جادو لگ رہا ہے، اور میں تمہیں جادوگر لگتا ہوں؟ ولا یفلح الساحرون، اگر میں جادوگر ہوں تو جادوگر تو کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے مزید تکبر کیا، اور ان کے تکبر کا ایک دوسرا انداز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قالوا، کہنے لگے جئتنا لتلفتنا، جئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ ہمیں پھیر دے، ہمیں ہٹا دے، کس چیز سے ہٹا دے، عما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز سے کہ جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے تم دونوں کو زمین میں برتری اور بڑائی حاصل ہو جائے۔ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے، اور کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ادھر اس علاقے کے اندر بادشاہت تجھے مل جائے؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔
یہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہر زمانے میں لوگوں نے کی ہیں، اور اسی طرح اصلاح کی کوشش کرنے والوں کے بارے میں بھی، کہ معاشرے کے اندر جو مصلح ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی باتیں سننے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کہ ان کو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اصل میں تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم بڑائی چاہتے ہو، اصل میں تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، اصل میں تمہارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کی عادت ڈال لینی چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين۔ اب یہاں پر ایک انعامی سوال کرنے کا دل کر رہا ہے، اور انعام تو ظاہر ہے دعا ہی ہے، وہی انعام جو ہے وہ انشاءاللہ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وما نحن لکما بمؤمنین، یہاں پر جو مؤمنین ہے یہ لکما کے ساتھ، یعنی کہ جو لکما ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے مؤمنین کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس میں اصل میں اس طرح ہے وما نحن بمؤمنین لکما، وما نحن بمؤمنین لکما۔ تو اس کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ اس کے بارے میں کوئی بات ہم نے بتائی تھی، ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو پتہ جواب کا۔ سوری سر، میں لیپ ٹاپ سے ذرا سن رہا تھا تو وہاں پہ آواز مائک خراب ہوا ہے، ابھی موبائل سے کنیکٹ کیا۔ جی جی یہاں پہ آئی تھنک جو با کی وہ ہم نے آپ نے بتایا تھا کہ جب با ہوگا تو ایمان شرن ہوگا، اور جب با نہیں ہوگا ویسے آئے گا تو ایمان لغوی معنی میں آئے گا، یہ والی بات آئی تھی۔ اچھا چلیں، نورہ ہیرا اب آپ بتائیے کیا آپ نے کیا بتانا تھا؟ جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ ایمان یؤمنو جب لام کے ساتھ متعدی ہوگا تو تسلیم کرنا مطلب ہوگا، اور جب با کے ساتھ متعدی ہوگا تو ایمان شرعی مطلب ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت دے جی۔ اکمل بھائی آپ نے بھی بات صحیح بتائی ہے، صرف تعبیر جو ہے نا وہ کرنے میں تھوڑا سا آپ کو مسئلہ ہوا ہے، اور بہن نے جو تعبیر کی ہے بالکل بہت اچھی تعبیر کی ہے۔ جب آمن یؤمنو کا مادہ جو ہے جب یہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو تب ایمان شرعی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان شرعی، اور جب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو ایمان لغوی مراد ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمے کی باریکیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر توجہ کیا کریں۔ جس طرح دیکھیے وما نحن لکما بمؤمنین، اب یہاں پر یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ معنی جو ہے یہ مطلب چل جائے گا، گزارا کرے گا، لیکن دقیق نہیں ہے، معنی دقیق نہیں ہے۔ دقیق مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ باریکی نہیں ہے، ترجمے کی باریکی نہیں ہے۔ باریکی کس معنی میں ہے کہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ تم بڑے بن جاؤ، ہم سب تمہارے اوپر ایمان لے آئے، تم دونوں کو بادشاہت مل جائے، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایمان شرعی مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ ایمان شرعی بھی نہیں لائے، یعنی کہ وہ نبی پر جو ایمان مطلوب ہوتا ہے وہ بھی نہیں لائے، لیکن یہاں پر جو معنی ہے وہ ایمان لغوی ہے، ایمان لغوی ہے، یعنی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اکمل بھائی اپنا ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ اچھا جی، وقال فرعون اور فرعون نے کہا کہ ائتونی بکل ساحر علیم، یہ بھی تکبر کا ایک انداز ہے، یہ بھی تکبر کا ایک انداز ہے کہ مقابلے کے لیے، انبیاء کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو طلب کر لیا، ماہر جادوگروں کو لے کر آؤ میرے پاس، بڑے ماہر قسم کے جو جادوگر ہیں وہ سارے ماہر جادوگر میرے پاس اکٹھے کرو، فرعون نے یہ کہا۔ لما جاء السحرۃ، جب یہ جادوگر اکٹھے ہو گئے تو یہاں پر جو ہے نا میں نے پچھلی کلاس کے آخر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جہاں پر مختلف قرآنی قصے جو ہوتے ہیں ان میں ہر ایک اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، مختلف قرآنی قصے جو ہوتے ہیں ان میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کی تبدیلی کی وجہ سے کسی جگہ پر قصہ اختصار سے بیان ہوتا ہے، کسی جگہ پر تفصیل سے بیان ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی پہلو قصے کا بیان ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی پہلو بیان ہوتا ہے۔ تو
اس جگہ پہ تو چونکہ عذاب کا نمونہ بیان کرنا مقصد ہے، یہ بات ہم نے کی تھی نا کہ اس حصے کے اندر اصل میں مقصد انبیاء کے قصے بیان کرنے سے مقصد وہ ہے عذاب کے نمونوں کا بیان کرنا، یعنی کہ جو پیچھے ہم نے کہا ہے کہ تخفیف دنیاوی دی ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے تو اس کے نمونے دیکھ لو. اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ قصے کے اندر اختصار ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی یہاں پر اختصار ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسری جگہوں پر ذکر ہیں، یہاں پر ذکر نہیں ہے. انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو جادوگر تھے انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ پہلے اپنا جو فن ہے وہ پیش کریں، پہلے آپ اپنا جو معجزہ ہے اس کو پیش کریں. یعنی کہ انہوں نے پہلے آ کے اجازت لی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ پہل کریں گے یا ہم پہلے پہل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا نہیں بلکہ تم ہی پہلے پہل کرو. لیکن اس چیز کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، اس چیز کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلما جاء السحرة، جادوگر آئے تو قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا القوا، تم ڈالو ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی کہ جو تم نے فن پیش کرنا ہے، جو تم نے اپنی وہ رسیاں وغیرہ ڈالنی ہے وہ تم پہلے ڈالو. اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ قال لهم موسیٰ بعد قولهم، ان کے کہنے کے بعد موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. یہ آپ سورہ اعراف میں دیکھیں آیت نمبر 115 میں، یا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 میں دیکھیں گے، وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ پہلے جو ہے وہ جادوگروں نے ادباً اور احتراماً موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی تھی. اور بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان جادوگروں کو جو ایمان کی توفیق مل گئی تھی فوراً، یہ جادوگر جو ہے یہ فوراً ایمان لے آئے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کو جو ایمان کی توفیق مل گئی فوراً سے اور یہ فوراً ہی ایمان لے آئے تھے، تو اس کی وجہ جو ہے ان کا یہ ادب تھا جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ برتا تھا. تو اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی توفیق مل گئی تھی. تو فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، جب یہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے. فلما القوا، اب جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ ڈال دی، اپنا سامان جو تھا ان جادو کا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا مظاہرہ کرنا تھا اپنے فن کا، وہ جب انہوں نے ڈال دیا تو قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ما جئتم به السحر، جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے. ما جئتم به، جو تم لائے ہو، السحر جادو ہے، یعنی کہ تم جادو لے کر آئے ہو. معنی یہ ہے کہ تم جو چیز لائے ہو وہ جادو ہے، لیکن میں جو چیز پیش کروں گا وہ جادو نہیں ہے، وہ سحر نہیں ہے. ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو باطل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اثر جو ہے اس کو ختم کر دے گا، اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، فسادی لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا. جو لوگ جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں وہ اس آیت پہ بھی دم کرتے ہیں. قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو یہ کہا کہ تم جو چیز پیش کر رہے ہو یہ تو جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جادو کے اثر کو باطل کر دے گا. اس کے مقابلے میں معجزہ ہے، معجزہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر بھی زائل نہیں ہوتا، اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے. اور وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دے گا اپنے وعدوں کے ذریعے، اپنے وعدوں کے ذریعے یا اپنے دلائل کے ذریعے. دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں، بِكَلِمَاتِهِ سے مراد وعدے بھی ہو سکتے ہیں، یا معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کے ذریعے، اپنے نشانیوں اور اپنے دلائل کے ذریعے حق کو ظاہر کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مجرموں کو کتنا ہی برا لگے، اللہ تعالیٰ حق کو
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو غالب کر کے ہی دم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر کے چھوڑتا ہے۔ جی توجہ ہے سب کی؟ جی سر۔ وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کی بہادری اس کا تذکرہ ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، اور نہیں ایمان لائے موسیٰ پر، نہیں بات مانی موسیٰ کی، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، مگر چند لوگوں نے اس کی قوم سے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، باوجود فرعون کے اور اپنی قوم کے سرداروں کے خوف کے، اس چیز کے خوف کے کہ ان یفتنہم، یہ کہ وہ ان کو دین سے ہٹا دیں، اس خوف کے باوجود چند لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون جو ہے وہ بڑا زور آور تھا زمین میں، یعنی کہ اس ملک میں، اس علاقے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، حد سے بڑا ہوا تھا۔ اس آیت کے اندر یہ جو ضمیر ہے قومہ کی، ذریۃ من قومہ کی ضمیر ہے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ دونوں اس کے اندر صورتیں بنتی ہیں کہ اگر یہ ضمیر جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے، تو پھر اس سے مراد ہوگا وہ لوگ جو کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور اگر اس سے یہ جو ضمیر ہے اگر یہ فرعون کی طرف راجع ہو جائے، فرعون کی طرف لوٹے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور وہ چند لوگ تھے، جس طرح سورہ مومن کے اندر ذکر ہے، اور فرعون کی بیوی اور اسی طرح کچھ جادوگر وغیرہ، اسی طرح جو ہے وہ رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، تو اس کا سورہ مومن میں جس کا تذکرہ ہے۔ تو اگر یہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہو جائے تو اس سے موسیٰ کی قوم کے لوگ مراد ہوں گے، اور اگر فرعون کی طرف راجع ہو جائے تو فرعون کی قوم میں سے جو چند لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ مراد ہوں گے۔ اور یہ جو ان کا ایمان تھا یہ اس خوف کے باوجود تھا کہ فرعون ان کو تکلیف دے کر دین سے ہٹائے گا، لیکن اس کے باوجود فرعون کی قوم کے چند لوگ جو ہیں وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ کی بات انہوں نے مان لی۔ وہ جو پیچھے بات ہوئی کہ وما نحن لکما بمؤمنین، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہاں پر بتایا کہ چند لوگوں نے ان کی بات مان لی بھی، ایسے نہیں ہوا کہ تمام لوگوں نے ہی بات مانی ہو، لیکن چند اکا دکا لوگ ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور یہ جو ان کا تسلیم کرنا تھا یہ کوئی آسان حالات میں نہیں تھا، بلکہ فرعون اور فرعون کے حواری جو ہیں ان کی جانب سے پورا خوف موجود تھا کہ وہ ان کو یفتنہم، یعنی کہ ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے ان پر تشدد وغیرہ کریں گے۔ آگے جو ہے وہ فرعون کی مذمت کی گئی، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ ان دونوں ضمائر کا فرق سمجھ آیا؟ دونوں ضمائر کے فرق سے معنی کے اندر کیا فرق پیدا ہو رہا ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے تسلی ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فعلیہ توکلوا، بس پھر اسی پر تمہارا توکل ہونا چاہیے، ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تم تابع دار ہو، اگر تم تابع دار ہو تو اللہ ہی پر تمہارا توکل ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے وہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے، اور ایمان جو ہے وہ شناختی کارڈ پر مذہب کے خانے میں اسلام لکھے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر جگہ پکڑ لے، اور انسان کے دل کے اندر جس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، اور انسان کے رویے میں، انسان کے عمل میں، اور انسان کے اخلاق میں جو چیز۔ تو یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے، ان کنتم مسلمین، اگر تم تابع دار ہو۔ جب وہ لوگ ایمان لائے تو فرعون کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر مصائب اور تکلیفیں جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا، اور اس موقع پہ جب ایمان والوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو اس موقع پہ یہ نصیحت ہے، یہ تسلی ہے کہ اب ایمان اور اسلام جب تم لے آئے ہو، اللہ کے تابع دار ظاہری اور باطنی طور پر ہو گئے ہو، تو اب تمہیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، ان مصائب کا مقابلہ اللہ پر توکل کے ذریعے کرو۔ اور یہ دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کا مقابلہ انسان کس طرح کر سکتا ہے؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ صبر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے یقین سے، صبر یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی اعمال القلوب ہیں، اعمال القلوب جن کے بارے میں بات ہم نے کی تھی کہ جو تزکیہ ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تخلیہ ہوتا ہے، ایک تحلیہ ہوتا ہے۔ تو تخلیہ کے اندر تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے رذائل سے، بری چیزوں سے، لیکن تحلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو سجانا ہوتا ہے اچھی چیزوں سے۔ تو وہی چیزیں، وہ اچھی چیزیں کیا ہیں جن سے اپنے آپ کو سجانا ہوتا ہے؟ وہ اعمال القلوب ہوتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد وہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو انسان کی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اپنے ظاہر کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا، یہ سب چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اعمال القلوب ہوتے ہیں۔ تو اعمال القلوب میں سے جو چیز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یقین ہوتا ہے، یقین۔ یہ یقین اور صبر، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہ دعا جو کہ اکثر آپ شاید سنتے ہوں رمضان وغیرہ میں یا ویسے بھی، کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اللہ مجھے وہ یقین عطا کر، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيا، کہ جس یقین کی وجہ سے دنیا کے مصائب جو ہیں وہ میرے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ یقین جو اس کی وجہ سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مشکلات کے اوپر صبر کر پاتا ہے۔ تو یقین اور توکل، یہ دونوں، ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ یقین نہیں ہوگا تو توکل بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی نہیں ہو سکتا۔ توکل اسی وقت ہوتا ہے کہ جس کی ذات، جس پر یقین ہو اسی پر انسان کا اعتماد ہوتا ہے، جس ذات پر یقین ہو اسی پر اعتماد ہوتا ہے۔ مطلب اگر مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، مالی پریشانی بن جاتی ہے یا کوئی اور پریشانی بن جاتی ہے، تو میں اسی صورت میں بے فکر ہوں گا جب مجھے کسی کے بارے میں یقین ہوگا کہ یار یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ وہ بندہ حل کر سکتا ہے اور وہ کر دے گا۔ اگر مجھے یقین نہیں ہوگا کہ وہ پتہ نہیں میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا کرے گا یا نہیں کرے گا، شاید مجھے جواب دے دے، شاید انکار کر دے، تو اس صورت میں بے فکر نہیں ہو سکتا، اس صورت میں میری فکر زائل نہیں ہوگی۔ فکر زائل اسی صورت میں ہوگی جب مجھے اس شخص پر یقین ہوگا۔ تو یقین کا صبر اور توکل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔
ہاں جی سر جی سر یہ اگرچہ بعض چیزوں کا بظاہر ترجمے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں شاید ترجمے سے زیادہ قیمتی ہوں، ان چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بھی نصیب کرے اور توکل بھی نصیب کرے۔ تو وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ ہی کی ذات پر توکل کرو، اگر تم تابعدار ہو اللہ کے۔ تو سبحان اللہ، ان لوگوں نے جواب کیا دیا، فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہمارا اعتماد ہے، اللہ ہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش مت بنا، اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش مت بنانا۔ یعنی کہ توکل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، یہ دونوں چیزوں کا آپس میں منافات نہیں ہے۔ دعا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یہ اس آیت کے اندر دیکھیے یہ سبق ہے، دعا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، علی اللہ توکلنا جو ہے یہ ان کا اپنے توکل کا اظہار ہے کہ ہمارا اللہ ہی پر اعتماد ہے، لیکن اللہ پر اعتماد مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ مت بنا، یعنی کہ ظالموں کو ہم پر اس طرح مسلط مت کر کہ وہ ہمیں عذاب دیں، ہمیں برے سلوک کا، ہمیں تعذیب کا نشانہ بنائے، ہمارے اوپر تشدد کریں۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو یہ جو ہے وہ قرآنی دعاؤں میں سے ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے۔ اور ونجنا، اور اے اللہ ہمیں نجات دے دے، برحمتک، اپنی رحمت کے واسطے، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نجات دے دے۔ کس سے نجات دے دے؟ من القوم الکافرین، کافروں کی اس قوم سے مجھے نجات دے دے، ہمیں نجات دے دے۔ تو توکل کا اعلان کیا، توکل کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ دعا بھی کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ تو اس آیت کے اندر کس چیز کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے؟ اس دعا کے اندر کس وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے؟ کون سا وسیلہ استعمال کیا گیا؟ جی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ ڈال کر دعا کی گئی ہے، اور رحمت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ اور وسیلہ اس کے ذریعے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور یہ جو نجات ہے کافر قوم سے، یہ دو طریقوں سے ہے کہ یا تو کافروں کو ہلاک کر دے، اور یا ہمیں یہاں سے ہجرت کی توفیق دے دے۔ تو اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو نجات مل جاتی ہے، کہ یا تو کافر ہی ہلاک ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جان چھوٹ جائے گی، یا پھر ہجرت کی صورت جو ہے وہ بن جائے تو تب بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ابھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو جواب پتا ہوگا کہ اس دعا کے نتیجے میں دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت ہوئی، کون سی صورت پیدا ہوئی؟ بھائیوں میں سے کوئی بتائے، ابھی تک سارے سوال میرا خیال بہنوں نے جواب دیا، اکمل بھائی نے جواب دیا ویسے۔ حفصہ شہباز آپ بتائیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ اللہ پاک نے انہیں فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا، غرق کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی آمنہ ظفر آپ بلکہ اکمل بھائی آپ بتائیے۔ جی اکمل بھائی بتائیے۔ جی سر یہی جواب ہے میرا۔ ٹھیک ہے، آمنہ ظفر آپ بتائیے۔ سر یہی ہے کہ ہلاک کر دیا تھا، ان کو غرق کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جی عائشہ آپ بتائیے۔ سر انہوں نے ہجرت کی تھی اور ان کے تعاقب میں آتے ہوئے قوم فرعون ہلاک ہوئی تھی۔
ہاں یعنی کہ میں نے سوال یہ کیا کہ ان دونوں کاموں میں سے کون سا کام ہوا تھا؟ سر دونوں ہی کام ہوئے تھے. دونوں کام ہوئے تھے. بارک اللہ فیکم. یہ ہے جواب. یہ جواب ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں دونوں ہی کام ہوئے تھے. دشمن ہلاک بھی ہو گیا تھا اور ہجرت بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ جن لوگوں نے جواب دیے ان کو سمجھ آیا سوال کے اندر کیا یعنی کہ کیا جو ہے وہ شرارت جی کیا سر. تھی سوال کے اندر. یہ میرے ایم سی کیوز بھی جی سر آ گیا. جی یہ میرے ایم سی کیوز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, تو اسی لیے سوچ سمجھ کے تھوڑا سا جو ہے ان کو اٹیمپٹ کیا کریں. سوال کے اندر کوئی بات ہوتی ہے, اگر سوال دیکھنے میں بڑا سادہ لگ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر کوئی بات ہے, اور یہ اتنا سادہ جو لگ رہا ہے یہ اتنا سادہ ہے نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, یہ اس آیت کو چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اگلی میٹنگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف, تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ بنا لو اپنی قوم کے لیے, تم دونوں بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو بشارت دے دو, مومنوں کو بشارت دے دو. تو یہ جب مصائب کا وقت ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اپنے عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے مصائب کے اندر. تو اسی لیے فرعون کی قوم کی طرف سے مشکلیں اور مصیبتیں جب آئی ہیں تو کیا ہے؟ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو, یعنی کہ اپنے گھروں کو, اگر باہر عبادت کی اجازت نہیں ہے تو اپنے گھروں کو ہی قبلہ رخ, اپنے گھروں میں ہی عبادت کو جاری رکھو, اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے رہو, نماز کو قائم کرتے رہو, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو بشارت سنا دو کہ آسانی قریب ہے, آسانی قریب ہے. یہ ظلم اور یہ جبر جو ہے یہ زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا, بلکہ جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے گی. تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, پہلا جو حکم ہے وہ موسیٰ اور ہارون دونوں کو دیا ہے کہ دونوں اپنی قوم کے لیے گھروں کا جو ہے وہ بسانے کا اہتمام کر لیں, ادھر جو ہے وہ گھر بنائے رکھیں. لیکن جو عبادت کا حکم دیا ہے اور گھروں کو قبلہ رخ کرنے کا حکم دیا ہے وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ دیا ہے, اور آخر میں جو بشارت سنانے کا ذکر ہوا ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے. یعنی کہ تبوّآ جو حکم ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تم دونوں بناؤ, تم دونوں سیٹل کرو اپنی قوم کو. اور جو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یہ دونوں جو امر ہیں یہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں. اور بشر المؤمنین جو ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص کو حکم ہو رہا ہے. آپ کو فرق سمجھ آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبوّآ لِقَوْمِكُمَا والا جو حکم ہے تو یہ کام جو ہے یہ دو لوگوں کے کرنے کا ہے, یعنی کہ اس کام کے اندر موسیٰ اور ہارون دونوں شریک ہیں, دونوں نے یہ انتظامی معاملہ ہے, اس کو انجام دینا تھا. اور لیکن جو عبادت ہے وہ عبادت صرف دو لوگوں نے ہی نہیں کرنی نا, عبادت تو سب لوگوں نے کرنی ہے. اس لیے وہاں پر کہا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اس میں انبیاء بھی شریک ہیں, عام لوگ بھی شریک ہیں. اور جو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہا ہے یہ حکم کس کو ہے؟ حضرت موسیٰ کو. موسیٰ کو. جی بارک اللہ فیکم. تو کیونکہ اصل جو حیثیت وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا, ہارون جو ہیں وہ تو ان کے وزیر کے طور پہ تھے, وہ بھی نبی تھے لیکن ان کے وزیر کے طور پہ تھے. تو یہ بشارت سنانے والا کام پھر کون کرے گا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا, آپ جو ہے وہ ان کو بشارت سنا دیجئے مومنوں کو. بشارت ہے, بشارت یہی ہے کہ پیچھے جو ذکر ہوا ہے مصائب کا, وہ مصائب دور ہو جائیں گے, وہ مصائب ہٹ جائیں گے, ان مصائب کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. یہ بشارت ان کو سنا دیجئے. اگلی آیت کے اندر ویسے 1 منٹ رہ گیا ہے, اب یہ آیت ہم پڑھ لیں یا اس کو ہم اگلی کلاس پہ مؤخر کر دیں؟ ہم اس کو مؤخر ہی کر دیتے ہیں کیونکہ پھر یہ دعا بد دعا ہے, بد دعا کا ذکر ہے, پھر بد دعا کی قبولیت کا ذکر ہے,
اور پھر اس کا انجام، بد دعا کی قبولیت کا عملی طور پہ جو انجام ہے اس کا ذکر ہے. تو یہ اگر ہم آیت پڑھ لیں گے تو پھر مضمون جو ہے وہ درمیان میں رہ جائے گا. تو کبھی کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو پوچھ لیں، باقی انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. شیخ آپ نے یہاں نجات کا ذکر کیا تھا، تو کن صورتوں میں نجات مل جاتی ہے ظالم قوم سے؟ جی جی، سوال کیا ہے کہ شیخ کن صورتوں میں ظالم قوم سے نجات ملتی ہے؟ جی اس کا جواب جو ہے وہ طلبہ میں سے کوئی اس کا جواب دے. نجات کی 2 صورتیں کون سی ہیں؟ جی السلام علیکم. سر ایک کافروں کو وعلیکم السلام. صبر ہاتھ کھڑا کریں. آمنہ ظفر آپ بتائیے. یا تو وہ ہلاک ہو جائیں یا پھر مسلمان وہاں سے ہجرت کر دیں. یا ہجرت کی صورت پیدا ہو جائے یا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے. جی حفصہ آپ کو جواب مل گیا؟ شاید اگر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہجرت یعنی اگر مجرم قوم کو ہلاک نہیں کیا جا رہا یا وہ لوگ خود ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو وہ ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں جس طرح بنی اسرائیل جو ہیں ان کو ہجرت سے زبردستی روکا ہوا تھا فرعونیوں نے، ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ ہجرت کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا نا. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی طرف سے شریک؟ جی جی شیخ وہ مجھے پتا ہے. ہاں شیخ میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے اس ٹائم پہ ہماری کرنٹ سچویشن کے حساب سے، ہماری مسلمانوں کے 3 بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سچویشن ہے. ایک شام کا علاقہ ہے، کشمیر کا ہے اور فلسطین کا ہے. شیخ یہاں پہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ سب کے سامنے ہے. یہاں پہ نہ ہجرت ہو پا رہی ہے اور نہ ہی وہاں پہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، یا جو لوگ مقابلہ کرنے والے ہیں وہ خود بہت کمزور ہیں. وہ اپنے